ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین امام المجاہدین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ارفع و بالا کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ایمان اور اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنے، سننے، بیان کرنے میں آپ سے ایک رشتہ، آپ علیہ السلام کی بات، آپ کا عمل یا جس بات اور عمل پہ مہر لگ جائے اس بات اور عمل کو ماننا ہے، اس کے سامنے سر خم تسلیم کرنا ہے، اپنے سر کو جھکانا ہے، بات کو ماننا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے اور آپ سے محبت کے حوالے سے کوئی بندہ مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ تو نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جس کے دل میں ایمان اور اللہ کے رسول کی سچی محبت ہے کہ وہ آپ کی ذات کا انکار کر دے یا نبی پاک علیہ السلام پر اترنے والی وحی کا انکار کر دے۔ کوئی مسلمان یہ کام تو نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں نے، فتنہ ڈالنے والوں نے، روز اول سے امت مسلمہ کے دشمنوں نے ایسے کام بھی کیے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کو عمل کے اعتبار سے، اسلام سے اور اللہ کے رسول کی ذات سے دور کر دے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا فتنہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے حوالے سے ہے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث اور بات کو ایسا مشکوک بنا دیا جائے کہ جب عمل کے میدان میں دلیل کے طور پر حدیث کو پیش کیا جائے تو لوگ اس پہ عمل کرنے سے کترانے لگیں، بہانے بنانے لگیں، اور وہ یہ بتائیں کہ ہمارا تو اس حدیث پر کوئی کامل ایمان اور یقین تو نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، یا ہم قرآن کو مانتے ہیں اور فلاں فلاں قسم کی حدیث کو مانتے ہیں، باقی کو نہیں مانتے، یا ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، مگر اس کے مقابلے میں اپنے امام، اس کی تشریح میں اپنے فقہا، اپنے ائمہ کی بات کو ہم فرسٹ پریورٹی پہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ سارے رویے اور انداز ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، آقا علیہ السلام کی امت میں عمل کو نقصان پہنچایا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو مشکوک بنایا ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس وعدے پر بھی سوال اٹھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے بارے میں ایسی باتیں کر کے اور اشکالات پیدا کر کے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں جو اپنے احکام ہیں
جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرق کیا ہے۔ کوئی پیغمبر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ مقابلے میں نہیں آ سکتا، عبادت کی کسی آخری کڑی یا جز کا بھی شریک اور حصے دار نہیں بن سکتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حیثیت کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول دراصل اللہ ہی کی بات کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول پہ قرآن اترا ہے، قرآن مجید بھی نازل ہوا ہے، اللہ کے رسول پہ حدیث پاک بھی نازل ہوئی ہے۔ فرق کیا ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور احکامات اور مفہوم بھی اللہ کے ہیں۔ حدیث پاک میں فرق کیا ہے؟ اس میں احکامات تو اللہ کے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام پہ القاء کر کے، الہام کر کے، کبھی جبرائیل کو بھیج کر، کبھی اللہ کے رسول کو خواب میں اسلام کے احکامات بتا دیے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ فرق کیا ہے؟ قرآن وحی جلی ہے، آسمان سے اتری ہے، فرشتے کا پروٹوکول ساتھ آیا ہے، حدیث وحی خفی ہے۔ فرق کیا ہے؟ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ پڑھنے پر اور اس میں ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جبکہ حدیث کے بارے میں یہ فضیلت نہیں کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں۔ یہ فرق تو موجود ہے، مگر اس کی اتھارٹی اور عمل کی بات کریں تو اللہ کا قرآن بھی اللہ کے احکامات اور آرڈرز پہ مشتمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اتھارٹی کے اعتبار سے قرآن مجید کے برابر ہیں۔ جیسے قرآن پہ عمل لازم ہے، ایسے وہ احادیث جو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں ان پر بھی عمل کرنا یہ بھی قرآن کی طرح ہی لازم اور واجب ہے۔ اس میں ہم آپ کے سامنے 2-3 انداز میں کچھ باتیں رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کا انداز دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر جہاں بھی اطاعت کا ذکر کیا، وہاں پہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، کیونکہ رسول اپنی مرضی سے نہیں آیا، رسول کو دنیا میں کسی نے سلیکٹ نہیں کیا، بلکہ رسول کو دنیا میں بھیجنے والا اللہ ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے دنیا میں ان پر وحی اتاری ہے، قرآن اتارا ہے۔ فرمایا رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور کئی ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات واضح کی ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے نہیں کوئی رسول بھیجا مگر جو بھی رسول دنیا میں بھیجا ہے ایک ہی مقصد کے لیے بھیجا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی اطاعت کی جائے۔ جو یہ بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی بات تو مانتا ہوں، میں اللہ کی اطاعت تو کرتا ہوں، مگر میں اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، مگر میں اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس مقام پہ اس کی اصلاح کر رہے ہیں کہ دراصل جو اللہ کے رسول کی اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول اپنی ذات کو پریزنٹ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں سب نے اللہ کا دین، اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج دنیا والوں تک بھیجا ہے۔ رسولوں کے آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور اسی تناظر میں یہی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے،
جو رسول کی اطاعت ہے وہ اللہ ہی کی بات کو ماننا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، تم رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو چھوڑ کر جب تم کسی اور کے پیچھے چلو گے، کسی اور کی بات مانو گے، دراصل تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو ضائع کرو گے۔ تمہارا اخلاص، تمہاری محبتیں، تمہارا خلوص کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی، کیونکہ اطاعت کا جو پیٹرن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول والا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ وہ دنیا میں سب سے بڑا کامیاب ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ یہاں پر بھی بات صرف اللہ کی نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ یہ بات بھی ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین، مومنوں کا قول کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ہمیشہ سے مومنوں کی یہی بات تو ہوتی ہے، اس مومن کا تعلق جناب آدم سے ہے، اس مومن کا تعلق حضرت نوح کی شریعت کے ساتھ ہے، اس مومن کا تعلق ابراہیم اسماعیل کے ساتھ ہے، موسیٰ عیسیٰ کے ساتھ ہے، یا آمینہ کے لال کے ساتھ ہے۔ انما کانا ہمیشہ سے مومنوں کی بات یہی رہی، ان کی زبانوں پہ جملہ یہی رہا، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا گیا۔ یہاں پر بھی بات صرف اللہ کی نہیں، بلکہ جب بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا گیا تو ان کی زبانوں پہ کیا آیا؟ فرمایا ان کی زبانوں پہ بس ایک ہی بات تھی، وہ کہتے تھے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مومنوں کا ہمیشہ سے یہی رویہ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر کیا تو پہلے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے تو رسول اللہ کا ذکر ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اطاعت میں، فرما برداری میں، قرآن مجید میں رسول کو رب سے الگ نہیں کیا گیا، بلکہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک انصاری جھگڑا لے کر کے آ گیا۔ جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری زمین ہے وہ نیچے ہے، آپ کی پپھو کا بیٹا ہے، اس کا نام زبیر بن عوام ہے، عشرہ مبشرہ صحابہ سے ہے، اس کی زمین اوپر ہے، پہاڑ کی ٹاپ پہ ہے، میری زمین نیچے ہے۔ کہا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کی تقسیم صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ فطرت میں پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، تو کہا یہ جو پانی ہے پہلے میری زمینوں کا یہ بندہ خیال نہیں کرتا، پہلے پانی یہ لگاتا ہے، مجھے حصہ نہیں دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زبیر کو بلا لیا، آپ نے کہا جی بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول میری زمین پہلے ہے، میں پانی لگا لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس بندے کے لیے پانی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس انصاری کی خیر خواہی کی، کیونکہ حق تو اسی کا تھا، زمین اس کی اوپر ہے، فطرت سے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، تو پہلے تو اس کی زمین کو ملنا ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود بھی اپنے صحابی عشرہ مبشرہ پپھو کے بیٹے زبیر بن عوام، جناب صدیق اکبر کے داماد، حضرت عائشہ کی بہن اسماء ان کے گھر میں تھیں، انہیں کہہ دیا کہ تو ایسا کر، جب پانی تیری زمین کو لگ جائے تو اس کے بھرنے کا انتظار نہ کیا کرو، پانی آگے چھوڑ دیا کرو۔ اس بندے نے کہا یہ پپھو کا بیٹا ہے، تیری پپھی دا پتر ہے، ہم بھی کہتے ہیں نا پنجابی میں، کہا آپ کی پپھو کا بیٹا ہے،
اس لیے آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں نے تو اس کی خیر خواہی کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زبیر پانی آئے، زمینوں کو پانی لگا، حتیٰ کہ دیواریں منڈیریں، وہ جو پگ ڈنڈی لگائی ہوتی ہے مٹی کی، وہ اچھی طرح بھر جائے، پانی گرنے لگے، پھر تو نے اس کے لیے پانی چھوڑنا ہے۔ میں تو اس کی خیر خواہی کر رہا تھا، میں نے تیرے حق کو کم کر دیا، مگر یہ اس کے باوجود میرے فیصلے پر سوال اٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فلا وربک لا یؤمنون، ہرگز نہیں، وربک سوہنیا، اللہ کے رسول، یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم کسی اور اعتبار سے بھی اٹھا سکتا تھا، مگر یہاں میرے رسول کے دل میں غم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قسم یہ نہیں اٹھائی مجھے میری قسم، مجھے کائنات کے رب ہونے کی قسم، چونکہ اتھارٹی اللہ کے رسول کی بیان ہونی ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَرَبِّكَ، مجھے تیرے رب کی قسم، اللہ کے نبی مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے اللہ کے رسول کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اچھی طرح جو باہمی معاملات میں تنازعات میں آپ جو فیصلہ کر لیتے ہیں، جب تک وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مان لیتا تب تک وہ بندہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ پھر کیا فرمایا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یہ نہیں فیصلہ ہو گیا اور اس کے بعد دل میں بات رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، جا کے کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، فیصلہ نہیں میں مانتا۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے کائنات میں کوئی انصاف کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو لے کر کے آؤ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیغمبر کا فیصلہ سننے کے بعد دل میں ذرہ برابر بھی کوئی بات نہیں رکھنی، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اچھی طرح فرما برداری سے فیصلہ مان لینا ہے۔ اگر تمہارا یہ رویہ ہوگا تو مومن ہو، اگر یہ رویہ نہیں، اللہ کہتا ہے تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کس کی اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے حبیب کا فیصلہ، میرے نبی کی حدیث، میرے نبی کا عمل، کوئی بندہ بھی اس پر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، تو جو بندہ بھی اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے وہ پیغمبر کی بات کو بھی مانے گا، وہ یہ تفریق نہیں کرے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر کیا بات کہی، اور اس بات کو اگر ہم آج کے فتنوں کے تنازع میں لیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، کس کے ساتھ؟ باللہ و رسولہ، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ جو کفر کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے۔ وَيُفَرِّقُونَ يُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ اللہ اور نبیوں کے درمیان فرق کریں، اللہ اور نبیوں کے درمیان فرق کریں۔ فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے کیا ہیں؟ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، یہ مانیں گے یہ نہیں مانیں گے۔ اولئک، اللہ فرماتے ہیں آگے اگلی آیت میں، اولئک ھم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ نازل ہوئی تھی یہود و نصارہ کے بارے میں۔ وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کو تو مانتے تھے، انکار تو رسولوں کا کرتے تھے،
اور یفرقوا بین اللہ و رسولہ، فرق وہ کرتے تھے اللہ اور رسولوں کے درمیان، لیکن اللہ رب العالمین نے رسولوں کے ساتھ کفر کو بھی کہا کہ شروع میں کہا ان الذین یکفرون باللہ، یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے. یعنی مسئلہ یہ تھا کہ یہ رسولوں کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ نے کہا جو میرے رسولوں کو نہیں مانتا وہ مجھے بھی نہیں مانتا. جو نبیوں رسولوں اور اللہ کے درمیان فرق کرے، یہ فرق سے مراد کیا ہے؟ بات میں فرق. ویسے تو واضح فرق ہے، اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. اللہ رب العالمین معبود ہے، یہ عابد ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کے ہمسر تو کیا، بڑھ کر تو کیا، برابر تو کیا، کوئی اس کے برابر نہیں، سب اس سے کم تر ہیں. لیکن یہ فرق سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی بات تو مانتے ہیں مگر رسولوں کی بات نہیں مانتے. اور آج امت کے اندر ایسے گروپ موجود ہیں، ایسے گروہ موجود ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کی بات نہیں مانتے. اللہ کی بات تو مانتے ہیں، رسولوں کی بات نہیں مانتے، فرق کرتے ہیں. جبکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے درمیان کسی قسم کا بھی فرق، اطاعت میں، فرما برداری میں کسی قسم کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے. جتنا حکم ہم نے رب کا ماننا ہے اتنا رسولوں کا، بلکہ رسولوں کی بات مانیں گے تو اللہ کی بات مانیں گے. ہمیں یہ تعارف کس نے کروایا کہ یہ قرآن ہے؟ ہمیں یہ تعارف کس نے کروایا کہ اللہ کی ذات کا یہ تعارف ہے؟ ہمیں یہ سارا تعارف رسولوں نے ہی کروایا ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ کے رسول کی حدیث کو نہیں مانتا تو جو کچھ قرآن کس کی زبان سے آیا؟ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل کی طرح، زبور کی طرح، پہلے آسمانی صحائف کی طرح رب العالمین نے ایک بار ہی لکھ کر پیغمبروں کو بلا کر تختیوں میں نہیں تھمایا، بلکہ 23 سالوں میں رفتہ رفتہ اللہ نے یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا ہے. جبرائیل یہ قرآن امت پر نہیں لے کر آیا، پیغمبر کے قلب اطہر پر لے کر آیا ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے ایک بار بھی کہ جبرائیل جاؤ، قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، چلو ایسا کرو چھوٹی سی صورت خود ہی جا کر ڈائریکٹ امت کو دے دو. ایسے نہیں ہوا. پورا قرآن اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب یہ پہلی وحی آئی تب سے لے کر آخر تک، آخری وحی تک جبرائیل نے ڈائریکٹ آ کر امت کو قرآن نہیں دیا، بلکہ یہ قرآن مجید کون لے کر کے آیا ہے؟ جبرائیل. کس پر لے کر آیا ہے؟ اللہ کے رسول پہ. اور ہمیں کس نے بتایا ہے یہ قرآن ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا، وہ دراصل قرآن کو بھی نہیں مانتا. اور آئیے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ روایت ہے بخاری شریف کی، اور اس سے بڑے مسئلے حل ہوں گے. چونکہ یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے، اطاعت کا، بڑے بڑے مسائل اس سے حل ہوں گے. یہ روایت ہے بخاری شریف کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی آیا، دیہاتی آیا، اور وہ آنے کے بعد مسجد نبوی میں صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آتا ہے اور آ کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقضی بیننا بکتاب اللہ. مسئلہ بڑا حساس ہے، ایک واقعہ ہو گیا ہمارے ساتھ. آپ ایسا کریں، مسئلہ بعد میں بتائیں گے، پہلا ہمارا آپ کے ساتھ یہ ریکویسٹ ہے اور ایک وعدہ ہے کہ آپ نے ہمارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کرنا ہے. اللہ کی کتاب، اقضی بیننا بکتاب اللہ، فیصلہ ہمارا کریں اللہ کی کتاب کے ساتھ. اب یہ جو حدیث میں سنانے لگا ہوں نا بخاری شریف کی، آپ نے ایک ایک لفظ یاد رکھنا ہے. اس کا اینڈ پہ ریزلٹ وہ بڑا زبردست نکلنا ہے. اس نے آج کے کئی فتنوں کو ختم کر دینا ہے، ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکالات کا رد کر دینا ہے، اس نے ہمارے ایمان کو مزین کر دینا ہے. کہنے لگا کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں.
فقام خصمہ، تو وہ جو اس کا جس کے ساتھ جھگڑا تھا، مسئلہ تھا، بندہ کھڑا ہو گیا. فقال، اس نے کہا صدق، فقال صدقہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو دوسرا بھی کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا اس کا فریق کہ سچ کہا اس بندے نے، ہم آئے ہی اس لیے ہیں کہ آپ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں. اقض بیننا بکتاب اللہ، اس نے بھی یہی بات دہرا دی. فقال الاعرابی، یہ جو دیہاتی تھا اب یہ مسئلہ پیش کرنے لگا ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول، میرا بیٹا اس بندے کے گھر میں مزدور تھا، مزدوری کرنے کے لیے وہاں کام پہ تھا، تو یہ گھر میں نہیں تھا تو وہ مزدوری کر رہا تھا، تو اس کی بیوی بھی گھر میں تھی، تو شیطان نے غلبہ پایا، تو اس بندے نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے. کہا جب یہ معاملہ ہو گیا تو ہمیں یہ بات پتہ چلی تو ہم نے کسی بندے سے جا کر پوچھا کہ یار میرا بیٹا ہے اور اس کی بیوی ہے، کام خراب ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، سزا کیا بنتی ہے؟ تو لوگوں نے ہم سے کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ بھی رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کے اسے قتل کیا جائے گا. تو کہنے لگا کہ میں نے کیا کیا، میں نے فوری طور پر اس بندے کے پاس آ کر، جس کی بیوی تھی، تو میں نے اس کو فدیے میں 100 بکریاں اور 1 لونڈی کچھ مال اس کو میں نے دے دیا. تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ 100 بکریاں لے لو اور 1 لونڈی لے لو، بات ختم کر دو، قصہ مکا دو. اور میں نے دل میں یہ سوچا کہ یہ فدیہ ہو گیا، اتنا بڑا میں نے صدقہ کر دیا ہے، لہذا اب ہماری بات ختم ہو گئی، اب گناہ تو باقی نہ رہا. کہنے لگا جب میں نے اس کو دے دیا نا، لیکن دل میں کھٹکا تھا، دل میں 5 صفحہ بندہ کسی عام بندے کے کمزور فتویٰ سے، کسی بندے کے کمزور دلائل سے اپنے مسئلے کو وقتی طور پہ حل کر لیتا ہے، لیکن ضمیر مطمئن نہیں ہوتا. گناہ کی تعریف بھی اللہ کے رسول نے یہی فرمائی ہے کہ الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں چوٹ لگاتا ہے، کھٹکتا ہے کہ یار تو نے گناہ کیا ہے. کہنے لگا ثم سألت اہل العلم، اللہ کے رسول پھر میں نے اہل علم سے سوال کیا. سبحان اللہ، یہ مدینے سے دور بستی تھی، اللہ کے رسول کی اپروچ میں نہیں تھے کہ مسجد قریب ہو جا کر نمازیں پڑھ لیں. کہنے لگا پھر میں نے اہل علم سے سوال کیا. کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کے سامنے کہہ رہا ہے. اہل علم سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے بتایا نہیں تجھے کسی نے مسئلہ غلط سمجھایا ہے. انہوں نے مجھے بتایا چونکہ تیرا بیٹا کمبارہ ہے تو اسلام میں کمبارے کی سزا یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے بستی سے نکال دیا جائے، لوگوں میں عبرت بنا دیا جائے کہ یہ گاؤں میں، گھوٹ میں، شہر میں داخل نہیں ہوگا، جلا وطن کر دیا جائے. 100 کوڑے لگیں گے. اور جو رجم ہے وہ اس عورت پہ ہے کیونکہ وہ شادی شدہ ہے. مسئلہ صحیح یہی تھا. لیکن جب اس کو یہ پتا چلا کہ میرا بیٹا تو قتل نہیں ہوگا، میرا بیٹا تو کوڑے کھائے گا اور 1 سال کے لیے جلا وطن ہو جائے گا، تو دل میں بھی آیا ہوگا کہ بھائی 100 بکریاں کس لیے دے دی. اور پھر شریعت کا حکم بھی الٹ ہو گیا. ہمیں لوگوں نے کیا بتایا تھا جبکہ اصل دین کیا ہے، اہل علم ہمیں کیا بتا رہے ہیں. لہذا اس نے اس بندے سے جا کر پوچھ کر سوال کر کے یہ پھر یہ دونوں فریق جو ہیں یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے. لہذا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول نے ان کا معاملہ سن لیا، مسئلہ سن لیا، اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے اس پر بعد میں بات کرتے ہیں. اس دیہاتی کے لفظ پر غور کریں. کہتا ہے سألت اہل العلم، میں نے اپنا مسئلہ پوچھا اہل علم سے. اللہ کے رسول کے زمانے میں تربیت کیا ہے کہ آپ کے جو دین کے مسائل ہیں، آپ کے جو معاملات ہیں، آپ نے وہ سوال کرنا ہے ریڑی والوں سے نہیں، جاہلوں سے نہیں. آپ نے یہ سوال کرنا ہے جہالت پلس جہالت والوں سے نہیں، بلکہ جب بھی دین کا مسئلہ پیش آئے تو کس سے سوال کرنا ہے؟ اہل علم سے سوال کرنا ہے.
قرآن بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ آپ اہل ذکر سے، قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والوں سے سوال کر لیں۔ پیارے بھائیو، یہاں پر ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ آپ نے 70-80 ہزار روپے کی فریج لینی ہو، کوئی اوون لینا ہو، 10 20 30 40 50 لاکھ یا کروڑ میں کوئی گاڑی لینی ہو، تو ہم دنیا کے پیسے بچانے کے لیے بڑا سوچتے ہیں، بڑی فکر کرتے ہیں، 1000 بندوں سے مشورے کرتے ہیں، مارکیٹ میں جا کر ڈالر سائر فلاں اینڈ فلاں اس کے بارے میں سرچ کرتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر غصے میں آپ سے کہہ دے کہ حضرت صاحب جی آپ کل سے مارکیٹ میں دھکے کھاتے پھرتے ہو، 1 لاکھ روپے کی فریج ہی کی تو بات ہے، تو آپ کہیں گے بھائی یہ پیسے بہت قیمتی ہیں، میں نے حلال کے کمائے ہیں، ضائع نہ ہو جائیں۔ ارے بھائیو مسلمانوں، یہ دنیا کا مال ہے کہ جس کے بارے میں آپ اندھے ہو کر، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر، بہرے ہو کر، آپ لا علم ہو کر اپنے پیسے ضائع نہیں کرتے، تحقیق کرتے ہیں۔ یہ آپ کا دین کا مسئلہ ہے، آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، صحابہ کی ذات کا مسئلہ ہے۔ پھر آپ اہل علم کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ پھر کیوں یوٹیوب پر بیٹھے لوگوں سے گمراہ ہوتے ہیں جو نہ علماء سے پڑھے ہیں، جن کے پاس نہ سند ہے؟ ضلوا فاضلوا، گمراہ بھی ہیں، گمراہ کر بھی رہے ہیں۔ جب آپ کے پیسوں کا مسئلہ ہے تو اصل جگہ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، جنت جہنم کا مسئلہ ہے۔ کمزور فتوے کیوں تلاش کرتے ہو؟ شک والی باتوں میں کیوں پڑتے ہو؟ کمزور مولویوں کے قدموں میں کیوں ٹھہر ہوتے ہو؟ کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، پرکھتے کہ یہ جو مجھے فتویٰ مل رہا ہے، یہ مجھے جو دین مل رہا ہے، یہ اہل علم ہے کہ نہیں، کتاب و سنت ہے کہ نہیں؟ یہ بندہ کہتا ہے میں نے اہل علم سے سوال کیا، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ۔ تو لہذا یہ حدیث بتاتی ہے کہ جب دنیا کے معاملے میں اتنی تحقیق کرتے ہیں، کہیں پیسہ ضائع نہ ہو جائے، تو اپنی آخرت اور ایمان کو بچانے کے لیے بھی اہل العلم کا انتخاب کریں۔ العلم قرآن اور حدیث کا نام ہے، اور قرآن اور حدیث سے ملنے والے احکامات کا نام ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں، اللہ کے رسول نے ان کو کیا فرمایا۔ دیکھا کہ بندے بڑے حساس ہیں، اور انہوں نے آتے ساتھ ہی اللہ کے رسول کو کہہ دیا اقضِ بیننا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں ہمارا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے فرمایا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، ضرور میں تمہارا فیصلہ ابھی کرتا ہوں اللہ کی کتاب کے مطابق۔ بس آپ نے یہ لفظ یاد رکھنا ہے، اینڈ پہ آپ کو ایک ریزلٹ دینا ہے اس حدیث نے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی کیا فرمایا کہ میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں اللہ کی کتاب کے مطابق۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اما الولیدۃ والغنم فرد علیک، ہاں وہ جو تو نے بکریاں دی ہیں، ریوڑ دیا ہے 100 بکریوں کا، اور ایک لونڈی دی ہے، وہ تجھے واپس کر دیا جائے گا۔ اس گناہ پر فدیہ کوئی نہیں ہے، وہ اپنا مال واپس لے لو۔ فرمایا جو تمہارا بیٹا ہے اس کو 1 سال کی جلا وطنی کی سزا، اور کوڑے یہاں پر پڑیں گے 100 کوڑے۔ اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابی انیس سے کہا انیس وغدو یا انیس، اے انیس تو جانا، کل اس بستی میں صبح صبح پہنچنا، اس عورت سے جا کر پوچھنا کہ کیا تو نے یہ برائی کی ہے، اگر وہ اعتراف کر لے تو شادی شدہ کی سزا کوڑے نہیں ہیں بلکہ پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے۔ کہ اس بندے کو نکاح بھی ملا، اس کو بیوی بھی ملی، مگر اس کے باوجود یہ بندہ نکاح ہونے کے بعد بھی غلط راستے پہ چلتا ہے۔ یہ عورت اس کو خامند بھی ملا، اس کو گھر بھی ملا، اس کو نکاح کا پاکیزہ رشتہ بھی ملا، مگر اس کے باوجود یہ غلط راستے کا انتخاب کرتی ہے۔ شریعت نے اس امر پر اتنا سخت فیصلہ کیا ہے کہ انہیں پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے، کیونکہ مرد کی غیرت بھی نہیں گوارا کرتی، عورت کی غیرت بھی نہیں گوارا کرتی۔
اسلام کا مزاج بھی نہیں گوارا کرتا. کہا کل جانا اگر یہ عورت اعتراف کرے اسے رجم کر دینا. یہ وہاں پر گئے, انہوں نے اس عورت سے پوچھا, اس نے اعتراف کر لیا, اسے رجم کر دیا گیا. اب یہ حدیث مکمل ہو گئی. اب مجھے بتائیں, اللہ کی کتاب تو ہے قرآن, قرآن مجید میں مجھے کوئی بندہ قرآن اٹھا لے اور رجم کی صدا قرآن سے ڈھونڈ کر دکھا دو. قرآن مجید میں شادی شدہ زانی کی رجم کی صدا قرآن میں نہیں ہے. 100 کوڑے مارے جائیں, سورۃ النور کی ابتدائی آیتیں پڑھیں, آپ کو یہ صدا ملے گی, مگر 1 سال کی جلا وطنی قرآن سے نکال کے دکھائیں نہیں ملے گی. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اس نے بھی کہا تھا کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرو, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیا ہے. جبکہ کتاب اللہ میں 40% بات ہے, 60% نہیں ہے, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث اور سنت بھی کتاب اللہ ہے. یہ بھی اللہ نے ہی پیغمبر کو عطا کی ہے. اس حدیث سے یہ فتنے ختم ہو گئے, اس حدیث سے یہ سوچیں ختم ہو گئیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے درمیان ڈویژن کر کے فرق کر کے کہتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں یہ میں نہیں مانتا. تو لہذا حدیث بخاری شریف کی الفاظ اللہ کے رسول کے کیا فرما رہے ہیں اللہ کے حبیب کہ لوگوں, رب کی کتاب قرآن مجید بھی ہے اور حدیث بھی اللہ کی کتاب ہی ہے. حدیث مصطفیٰ گھر سے نہیں لے کر آئے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر کبھی بھی اپنی خواہش سے نہیں بولتا, وہ جب بھی بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ وحی کرتا ہے. لہذا یہ حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہو, اللہ کے رسول کی سنت ہو یا قرآن مجید ہو, اتھارٹی کے اعتبار سے, احکام کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, اطاعت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. اور آخر میں کچھ لوگ ایک فرق کرتے ہیں, کہتے ہیں حدیث اور سنت میں فرق ہے, جبکہ کوئی فرق نہیں ہے. سنت اور حدیث ہم معنی لفظ ہیں, تھوڑا سا ایک ٹیکنیکلی فرق ہے, وہ میں سمجھا دیتا ہوں. اللہ کے رسول کا قول, اللہ کے رسول کا عمل, اللہ کے رسول موجود تھے, کسی نے کوئی کام کیا, میرے پیغمبر کی خاموشی اس پر مہر, یا اللہ کے رسول نیند کی حالت میں یا جاگنے کی حالت میں جو فرما دیں, خواب دیکھ کر بھی سنا دیں, وہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, وہ حدیث ہے, وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امت تک دین پہنچایا ہے. لہذا اللہ کے رسول کا فرمان, اللہ کے رسول کا عمل, پیغمبر کی موجودگی میں جو دین ہوا اس پر خاموشی, پیغمبر کی تصدیق کی مہر, یہ سنت ہے. اور یہ سنت جو ملتی ہے, یہ جو روایت چل رہی ہے, اس روایت کو حدیث کہتے ہیں. حدیث پڑھیں گے تو اللہ کے رسول کی سنت ملے گی, حدیث پڑھیں گے تو پیغمبر کا طریقہ ملے گا. اور یہ روایت کیا ہے اور اس روایت کے بارے میں کتنی محنتیں ہیں علماء اور محدثین کی, اس کے بارے میں انگریز مستشرقین کا بھی آج کیا اعتراف ہے. اور اس حدیث کو پہنچانے میں صحابہ سے لے کر آج تک کیا قربانیاں ہیں, اور کیا اگر اس کو دین سے خارج کر دیا جائے تو اسلام مکمل ہے. ان سب باتوں پہ اگلے خطبہ میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.